کس بادشاہ نے اپنے بیٹے کی آنکھیں نکلوا دی تھیں؟ بادشاہ جہانگیر نے۔ کس انسان کو نہلانے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے؟ جو شخص میت کو غسل دے اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کے وقت پانی پینے سے کیوں منع فرمایا اور اس سے کون سی بیماری لگتی ہے؟ لا علاج بیماری۔ جسم کے کس حصے میں جلن ہونا خوشخبری ملنے کی علامت ہے؟ آنکھوں میں، واللہ عالم۔ دنیا میں ہر ایک سیکنڈ کے بعد کتنے لوگ مرتے ہیں؟ 2 لوگ۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ غربت آتی ہے۔ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر نہیں تھا اور وہ درخت کے سائے تلے رات گزارتے تھے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ کون سا ہے؟ آب حیات۔ قرآن پاک کی وہ واحد آیت مبارکہ کون سی ہے جس میں 18 مرتبہ اللہ کی شان بیان کی گئی ہے؟ آیت الکرسی۔ کھانا کھانے کے بعد کون سی غلطی کرنے سے انسان بہرا ہو جاتا ہے؟ کھانا کھا کر سونے سے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ کون سا بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا؟ اورنگزیب عالمگیر۔ فتح مکہ کس مہینہ میں ہوا؟ فتح مکہ رمضان میں ہوا۔ کون سی سبزی کینسر کا باعث بنتی ہے؟ زہریلی ادویات کے سپرے والی سبزیاں۔ دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ دوزخ میں 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کتنی آوازوں میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت 70 آوازوں میں کیا کرتے تھے۔ سامری کی پرورش کس نے کی؟ سامری کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ سب سے زیادہ زندہ رہنے والا جانور کون سا ہے؟ ہاتھی ہے۔ اللہ پاک نے کس انسان کو نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ شرابی انسان کو۔ قرآن پاک کی کون سی سورہ میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج موجود ہے؟ سورہ فاتحہ میں۔ سورہ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آیت کتنی مرتبہ دہرائی گئی ہے؟ 31 مرتبہ۔ سردی کے دنوں میں جسم کو اندر سے گرم رکھنے کے لیے کون سے آٹے کی روٹی کھانی چاہیے؟ باجرے کی روٹی۔ کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا؟ نمبر 1 نکاح کرنے میں، نمبر 2 اذان دینے میں، اور میت کو جلد دفن کرنے میں۔ اسلام کا پہلا تیر چلانے والے شخص کون تھے؟
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی راہ میں پہلا تیر چلایا تھا۔ مرنے سے قبل مرد کے جسم کا کون سا حصہ چھوٹا ہو جاتا ہے؟ مرنے سے قبل مرد کے ناخن خود بخود چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز جمعہ کے لیے امام کے علاوہ کم از کم کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے؟ امام کے علاوہ 3 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جسے عادی بھی پڑھ لیں تو بھی ثواب پورا ہی ملتا ہے؟ سفر میں پڑھی جانے والی نماز۔ کعبہ کے اندر وہ کون سا بت تھا جس کی شکل انسانوں جیسی تھی؟ حبل۔ چہرے یا ہاتھوں کو دوپٹے اور لباس سے صاف کرنے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ بھولنے کی بیماری۔ عورتوں میں سب سے پہلے کس خاتون کے کان چھیدے گئے؟ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا اسلامی ملک کون سا ہے؟ مالدیپ آبادی کے لحاظ سے ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ کہاں پڑھائی؟ بستی بنی سالم میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے اور کہاں شہید کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نے شہید کیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں کس قسم کے جملے ادا کرتے تھے؟ کون ہے جو ایسی چیز خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ مرد کا نیند میں بولنا کس بات کی علامت ہے؟ ڈپریشن کی علامت ہے۔ نماز کے دوران کھجانا کس بات کی نشانی ہے؟ شیطان کی مداخلت کی۔ کیا خواتین وضو کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، وضو کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھنے سے نہ تو وضو پر فرق پڑتا ہے اور نماز بھی ہو جاتی ہے۔ کس مسلمان کے ہاتھ سے کٹا ہوا گوشت کھانا جائز نہیں؟ جو پاگل ہو۔ بروز قیامت جہنمیوں کا پسینہ کن لوگوں کو پلایا جائے گا؟ شرابی لوگوں کو۔ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ کون سی نماز کے لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں؟ نفل نماز جو سفر میں ہو۔ کون سا پرندہ ہر وقت یہ بولتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؟ مور۔ چہرے پر دانے ہونا کون سی خوشخبری ملنے کی علامت ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن رہے؟ نکالنے والے کا نام کیا تھا؟ وہ کہاں کا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو مسافروں نے تیسرے دن نکالا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا مالک بن دار الخزائی تھا اور یہ عرب کا بدو تھا۔ واقعہ معراج کا ثبوت قرآن پاک کی کس سورہ میں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ کس سورہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس سن ہجری میں ہوا؟ 2 ہجری میں۔
وصال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کیا تھی، زوجیت نبی میں کتنے دن رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کتنے سال زندہ رہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ 9 سال زوجیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہیں اور 48 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندہ رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرو اور جواہرات سے بنا ہوا تاج کی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا تھا۔ سراقہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی کہ تم ایک دن کسرا کے کنگن پہنو کے چشم فلک نے، پھر وہ دور بھی تھا کہ جب سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کے کنگن پہنائے گئے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اسلامی لشکر کے سپہ سالار سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کیا اور وہاں کا سارا سامان مال غنیمت مدینہ طیبہ امیر مومنین کی طرف روانی کیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمتی مال کا جائزہ لیا اور جب شہنشاہ حرم کے سونے کے کنگن دیکھے تو سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور کسرا کے سونے کے کنگن انہیں پہنائے اور ہیرے جوہرات سے جڑا تاج بھی انہیں پہنایا۔ فرمایا، اے سراقہ بن مالک کا ہاتھ اٹھا اور کہو تمام تعریفیں اسی اللہ کی ہیں۔ بڑھاپے میں نکاح کرنے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ اگر کوئی مرد یا عورت بوڑھے ہو جائیں لیکن اس میں نکاح کرنے کی خواہش موجود ہو تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح انسان کے ایمان کو مکمل کرتا ہے اور شیطانی حربے کو ناکام کرنے اور ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس طرح بد نظری اور زناکاری کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ وہ کون سا شخص ہے جس کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا؟ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا اس لیے کیا تھا کیونکہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل یا گرفتار کرنے والے کو 100 اونٹ انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جب سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا تو جیسے ہی ان کے قریب پہنچا تو سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں میں زمین تک دھنس گیا۔ سراقہ نے ہر ممکن کوشش کر لی، جب گھوڑا زمین سے باہر نکلتا تو سراقہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے لگتا تو گھوڑے کے پاؤں دوبارہ زمین میں دھنس جاتے، اور اسی وقت سراقہ کو یقین ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ جنت کی حور نے کس نبی سے دنیا میں شادی کی؟ حضرت شیس علیہ السلام نے۔ کون سا پودا گھر میں لگانے سے مچھر، کیڑے مکوڑے اور بیماریاں نہیں آتی؟ نیم اور لیموں کا پودا لگانے سے۔ کون سی سبزی کھانے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں؟ ٹماٹر کھانے سے۔ کون سا جانور کالے رنگ کا دودھ دیتا ہے؟ گینڈا۔ کس گناہ کی وجہ سے اچانک موت آ جاتی ہے؟ زنا کرنے سے۔ اللہ پاک نے کس نبی کی خوبصورتی کی تعریف کی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حالت جنابت میں کچھ کھانے سے کون سی بیماری لگتی ہے؟ نیسان یعنی بھول جانے کی بیماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے تھے؟ عبد القہار کے نام سے۔ جنسی خواہش کا حد سے زیادہ بڑھ جانا کس بات کی نشانی ہے؟ جادو کی علامات میں سے جنسی خواہش کا بڑھ جانا بھی ایک علامت ہے۔ کون سی چیز رو رو کر مر جاتی ہے؟ موم بتی۔ نماز یا قرآن پڑھتے وقت جمائی آنا کس بات کی علامت ہے؟ نظر بد کی۔
مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ گھٹنوں کی۔ ننگے سر واش روم جانے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شیاطین حملہ کرتے ہیں۔ کن صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت پر شکر ادا کیا؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا نے فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ معدے کی بیماری۔ سوتے ہوئے منہ سے رال ٹپکنا کس بات کی علامت ہے؟ پرسکون نیند کی۔ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ دینا چاہیے۔